نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے شرم الشیخ غزہ امن معاہدہ۔ کالم نگار ہیں افضال ریحان اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ شرم الشیخ میں اسلامک اور یورپین ممالک کی موجودگی میں امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں اس امن معاہدے کی تحسین کی جا رہی ہے۔ اس معاہدے سے نہ صرف 2 برسوں سے جاری غزہ جنگ رک گئی ہے بلکہ اسرائیل کے 20 یرغمالی اور بدلے میں رہا ہونے والے 1966 فلسطینی قیدی اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ اس تاریخی موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے نام لے کر تمام شریک ممالک کا شکریہ ادا کیا، بالخصوص عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا، جنہوں نے اس عالمی اجلاس کی ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ میزبانی کی۔ ٹرمپ نے قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے ساتھ جارڈن اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ غزہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت انسانی امداد کے سینکڑوں ٹرک خوراک، ادویات اور دیگر سامان لیے غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اب تعمیر نو کا عمل شروع ہوگا۔ ہم ایسے خطے کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو مضبوط، مستحکم، خوشحال اور دہشت گردی کو ابدی طور پر مسترد کرنے والا ہوگا۔ ہم نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے بارے کہا جا رہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز مڈل ایسٹ سے ہوگا۔ ہم نے اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس معاہدے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اصل متحارب اسرائیل اور فلسطین موجود نہیں تھے۔ معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے یا ذمہ داری لینے والوں میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ترک صدر طیب اردوان، مصری صدر جنرل السیسی اور قطری امیر شیخ التمیم شامل تھے۔ واضح رہے کہ اس معاہدے پر اسرائیل کو اگر کوئی مجبور کر سکتا تھا تو وہ امریکی صدر ہے۔ اسی طرح غزہ میں اگر حماس کو کوئی قائل کر سکتا ہے تو وہ خود عرب ممالک ہیں۔ یہی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مصری صدر السیسی، قطر کے امیر التمیم اور ترکیہ کے صدر اردوان نے اس تاریخی معاہدے پر دستخط کیے، اور یہ سب کچھ امریکہ کے عالمی اتحادیوں کی موجودگی میں کیا۔ مدعا واضح تھا کہ اگر اب حماس نے کوئی حرکت کی تو عرب اسلامک ممالک امریکی ویسٹرن ایلائز کی مدد سے انہیں کنٹرول کریں گے۔ اس حوالے سے زیادہ رول خود امریکی صدر کا ہوگا۔ معاہدے کی شق نمبر 9 کے مطابق یہ امر واضح ہے کہ غزہ کو ایک عبوری فلسطینی ٹیکنیکل کمیٹی کے ذریعے چلایا جائے گا جو غیر سیاسی ہوگی۔ اس کمیٹی میں فلسطینی اور بین الاقوامی ماہرین شامل ہوں گے، جس کی نگرانی ایک نیا عالمی ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا، جس کے سربراہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، جبکہ وہ اپنی سہولت کی خاطر دیگر عالمی رہنماؤں جیسے کہ ٹونی بلیئر یا جسے وہ بہتر سمجھیں اس کا تعاون لے سکیں گے۔ یہ بورڈ آف پیس غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک اور فنڈنگ فراہم کرے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنی اصلاحات مکمل کر کے اس کا کنٹرول نہ سنبھال لے۔ شق نمبر 10 اور 11 میں وہ تفصیلات موجود ہیں جن کے مطابق ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبہ متعارف کروائیں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے جدید شہروں کی طرز پر غزہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 6 کے مطابق حماس کو پوری طرح غیر مسلح ہونا پڑے گا۔ حماس والے جو ہی اس حوالے سے مزاحمت کریں گے تو معاہدے کے مطابق ان کے خلاف ٹرمپ کی نگرانی میں عسکری کارروائی کی جائے گی، بشمول ترکیہ۔ عرب اسلامک ممالک اس مرحلے پر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس سلسلے میں شرم الشیخ کے عالمی اجلاس میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہے، جنہوں نے اپنی اس تمام تر عرب کاوش کا کریڈٹ سابق مصری صدر انور السادات کو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہید صدر نے 1977 میں اس حوالے سے کاوشیں شروع کر دی تھیں۔ پھر کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی مطابقت میں انہوں نے 1989 میں خود یروشلم پہنچ کر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی بنیادیں رکھیں۔ 13 اکتوبر کے روز شرم الشیخ کانفرنس میں آنے سے پہلے صدر ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیلی پارلیمنٹ کینسٹ میں خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا، مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال کو سمجھنے اور آنے والے ماہ و سال کا ادراک کرنے کے لیے ٹرمپ کے اسرائیلی کینسٹ سے خطاب میں موجود پنہا پوائنٹ سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو بار بار یوں ہی نہیں کہہ رہے کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا اسرائیل کا کوئی دوست اب تک نہیں آیا۔ انہوں نے ہمارے لیے جدوجہد کا حق ادا کر دیا۔ ہم ٹرمپ پر لاکھ تنقید کریں مگر ان کی اس صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسرائیل کے اعتماد پر پورے اترے۔ اسی طرح اپنے عرب اتحادیوں کو مطمئن کرتے ہوئے انہیں بھی پوری طرح ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جہاں نیتن یاہو سے معافی منگوانا پڑتی ہے، اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔
اس موقع پر بھی ان کی منشا یہ تھی کہ وہ نیتن یاہو کو اپنے ساتھ بٹھا کر شرم الشیخ لے آتے، اپنے عرب اتحادیوں سے ان کی ملاقات یا بات چیت کا موقع پیدا کرتے، مگر اپنے ترک اتحادی اور فرینڈ اردوان کی خوشنودی کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس اقدام کو مؤخر کر دیا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے پاکستان اور اس کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو جو اہمیت دی وہ تاریخی تھی، جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کو خطاب کی دعوت دی اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کی توقع شاید ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی نہیں کر رہے تھے۔ ٹرمپ کی خوشی دیدنی تھی۔ البتہ اپنے دوست انڈیا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں آپ دونوں ممالک کے اچھے تعلقات چاہتا ہوں۔ شہباز شریف کے اس فی البدی خطاب نے گویا میلہ لوٹ لیا، ایسے کہ ویسٹرن ممالک کے سربراہان بھی انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔